جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے۔ جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے۔ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، آج کچھ دل کو شادمانی ہے۔ جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے۔ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، آج کچھ دل کو شادمانی ہے۔ جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض، امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ 22 فروری سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج جناب جوشم علی آبادی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، یاد رفتہ میں، جن کی آج برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو، دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور جو بگڑے ہوئے اور بھٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آمین الہی آمین۔ جملہ اموات، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے ریلت فرما گئے، ریلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اسی طرح جملہ امراض، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اور جس قدر دنیا بھر میں انسان علیل ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جوشم علی آبادی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، جن کی آج برسی ہے۔ جوش صاحب ماشاءاللہ عہد رفتہ کے ایک ایسے شاعر کہ چوٹی کے شاعروں میں شمار، شاعر شباب، شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے نام سے جانے جانے والے جوشم علی آبادی صاحب۔ سامعین اکرام، جوشم علی آبادی صاحب کا خاندانی نام شبیر حسن خان تخلص جوش، ملی آباد کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا فقیر محمد خان گویا تخلص گویا اور والد بشیر احمد خان بشیر معروف شاعر رہے اپنے عہد کے۔ جوش صاحب کی تربیت علمی اور ادبی ماحول میں ہوئی۔ وہ کم عمری میں ہی شعر کہنے لگے تھے۔ انہوں نے عزیز لکھنوی صاحب سے اصلاح لی، حیدرآباد میں ملازمت کی، کچھ دنوں تک
وہیں حیدرآباد رہے، اس کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور رسالہ کلیم جاری کیا، اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی تعلق رہا۔ پھر اس کے بعد سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر رہے۔ جوش صاحب نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، غزلیں بھی کہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہی ہیں، جن میں رومانی، اخلاقی، سیاسی اور انقلابی نظموں کی خاص اہمیت ہے۔ انہیں شاعر شباب، شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ جوش صاحب کو نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل رہی۔ ان کے مجموعہ کلام میں روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کے اہم شعری مجموعے ہیں، اور ساتھ ساتھ یادوں کی بارات اور اوراق سحر ان کی نثری تصانیف ہیں۔ جوش صاحب کے اس کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے، شاعری کیوں ناراض آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، آج کچھ دل کو شادمانی ہے، جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے، کس قدر ہم کو شادمانی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب جوش ملی آبادی صاحب۔ سامعین اکرام، 5 دسمبر 1898 ملیح آباد میں پیدا ہونے والے شاعر جوش ملی آبادی صاحب لڑک پن سے ہی شعر کہنے شروع کیے۔ عزیز لکھنوی صاحب سے اصلاح لیتے رہے۔ ایک انقلابی شاعر تھے اور شعراء کرام کی صف اول میں شامل۔ پہلے حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت ادبی ناظر ملازم رہے۔ اس کے بعد 1936 میں دہلی میں ایک رسالہ کلیم جاری کیا۔ 1920 میں ان کا پہلا مجموعہ روح ادب شائع ہوا۔ 1942 میں شالیمار فلم کمپنی سے وابستہ ہو کر پونا میں 5 برس رہے۔ آزادی کے بعد چند برس وہیں رہے، اور 1956-57 میں جوش ملی آبادی صاحب نے ہجرت فرمائی، پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ انجمن ترقی اردو بورڈ کی جانب سے اردو لغت کے نگران مقرر ہو گئے جوش ملی آبادی صاحب۔ آپ نے نثر، نظم اور غزل میں طبع آزمائی کی، لیکن نظم آپ کی محبوب صنف سخن رہی۔ روح ادب کے علاوہ آپ کے مجموعہ جات میں شعلہ و شبنم، نقش و نگار، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت، سیف و ثبوت شامل ہیں۔ 22 فروری آج ہی کی تاریخ 1982 کراچی میں رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 1966 میں جناب جوش ملی آبادی صاحب نے اپنی سوانح حیات پر مبنی کتاب یادوں کی بارات بھی تحریر فرمائی، جو شائع ہوئی 1966 میں۔ اور جوش صاحب کے بارے میں بعض نقاد حضرات نے اپنی اپنی آراء قائم فرمائیں۔ جگر مراد آبادی صاحب فرما گئے کہ جوش کی نظموں کو سن کر محسوس ہوتا ہے کہ بلبل شیراز اردو میں نغمہ سرا ہے، جبکہ فراق گورکھپوری صاحب نے فرمایا کہ جوش کو میں شاعر اعظم مانتا ہوں، اور کرشن چند نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ جوش جیسا قادر الکلام شاعر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جوش صاحب نے سورہ رحمان کے اجزاء پر اپنی شاعری میں کیا فرمایا، آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ جناب جوش ملی آبادی صاحب کا ذکر خیر ہے ان کی برسی کے موقع پر۔ جوش صاحب نے سورہ رحمان میں جو کچھ پروردگار عالم نے فرمایا، اس کو ایک تاثر کی صورت میں پیش کیا اور فرمایا کہ اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان،
کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا۔ تمرد معنی گستاخی، سرکشی، بغاوت، نافرمانی۔ اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے جب حجاب اٹھ جائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ یہ سحر کا حسن، یہ سیارگاں اور یہ فضا، یہ معطر باغ، یہ سبزہ، یہ کلیاں دلربا، یہ بیاباں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں، آنکھ اٹھا، نیچی نظریں جن کا زیور، جن کی آرائش حیا، جن و انساں میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا، جن کی باتیں عطر میں ڈوبی ہوئی جیسے صبا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اور سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا، نرم شاخیں جھومتی ہیں، رقص کرتی ہے صبا، پھل وہ شاخوں میں لگے ہیں دل فریب و خوشنما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ پھول میں خوشبو بھری، جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے، صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا، ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیاء، شام کو رنگ شفق شفق کرتا ہے ایک محشر بپا، چودھویں کے چاند سے بہتا ہے دریا نور کا، جھوم کر برسات میں اٹھی ہے مت والی گھٹا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب جوشم علی آبادی صاحب نے کلام الہی سورہ رحمان ایک تاثر منظوم فرمایا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ ذکر خیر ہے جناب جوشم علی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر یاد رفتہ میں ہم یاد تازہ کر رہے ہیں اور دعائے مغفرت کے ساتھ ان کے کلام بھی پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ شب کے اس پہر ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اور جو دوست اس وقت موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ہونے کا پروگرام میں احساس آپ دلانا چاہیں تو دلا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو یہ پروگرام ہماری ٹائم لائن اور یوٹیوب پر مل جائے گا۔ سلامت رہیے ماشاء اللہ۔ شب کے اس پہر وعلیکم السلام، جیتے رہیے ہمارے نوجوان، پاکستانی نوجوان، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو۔ بیٹا محمد بلال ہمارے یہ نوجوان اٹلانٹک سٹی نیو جرسی USA میں موجود ہیں۔ آپ کا تعلق اٹک صوبہ خیبر پختونخوا پیارے پاکستان سے ہے۔ محمد بلال صاحب وعلیکم السلام کہ آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور یقیناً وہاں تو وقت شام کا ہوگا اس وقت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بصیر پور اکاڑا سے احمد یار جمالی صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں ماشاءاللہ، اور محمد بلال بھی ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں۔ ہر دو شعراء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں شب کے اس پہر، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق 3:16 ہوئے ہیں اور ہم اب سویرے کی جانب گامزن ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے اور تھوڑا سا طبیعت میں ناسازی کی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ جس قدر ہم جوش صاحب کے کلام پروگرام میں پیش کر لیں اور پھر ایک اور پروگرام یوم ولادت
عہد حاضر کے ماشاءاللہ 2 شاعرات ہیں ہماری اور 3 شعراء کرام ہیں. 22 فروری ان کا یوم ولادت بھی ہے آج. جوش صاحب نے 1982 میں وفات پائی، جنہیں ہم ان کی برسی پر یاد کر رہے ہیں، ان کے کلام پیش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان شعراء کرام کے اسماء گرامی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ جن کا آج یوم ولادت ہے. ان کے کلام بھی پیش کرنا ہے، لیکن شاید اس پروگرام میں ممکن نہ ہو سکے. اس کے لیے ایک الگ پروگرام 10 بجے شب کی منصوبہ بندی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ ہماری عید کی شاعرہ، ڈھیروں دلی دعائیں جنم دن کے موقع پر 22 فروری. سبیلا انعام صدیقی صاحبہ عہد حاضر کی نئی نسل کی شاعرہ، ماشاءاللہ سلامت رہیے، جنم دن مبارک ہو. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کراچی میں مقیم ہمارے حمد و نعت اور غزل گو شاعر. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سر آپ کو بھی یوم ولادت مبارک. احتساب خان عامر صاحب جو کہ ان دنوں امریکہ میں ہیں، تعلق کراچی پاکستان سے ہے. جناب احتساب خان عامر صاحب کو بھی جنم دن کی مبارکباد. اور نعیم رضا بھٹی صاحب ہمارے عہد کے شاعر، منڈی بہاؤدین پہاڑیاں والا پنجاب پاکستان، ماشاءاللہ. تو نعیم رضا بھٹی صاحب آپ کو بھی یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ احباب کا بہت شکریہ کہ شب کے اس پیر آپ ساتھ دے رہے ہیں. آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہوگا اسے سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہیں. تھوڑا سا بہت شکریہ، آپ ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیتے رہیے اور آپ کا بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے. جو پروگرام گزشتہ شب پیش کیا رفیق لودھی صاحب اور عبدالنثار بزمی صاحب کے یوم ولادت رہا، اس میں بھی محمد بلال صاحب، سفر ندیم زہری انجم صاحب کوئٹہ اور خورشید نواز لائق بخاری صاحب راجن پور پنجاب پاکستان. بہت شکریہ، سلامت رہیے. محمد رضا جیتے رہیے. مرزا سلمان بیگ ہمارے سجیلے ماشاءاللہ، بہت دنوں کے بعد مرزا سلمان بیگ صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی، بہت شکریہ. احمد یار جمالی صاحب اور ہمارے ایک اور سجیلے ماشاءاللہ، حیدر چاچڑ سائیں لکھ تھورا مجھا مٹھڑا قربا تاں جو آپ کا جنم دن رہا، سلامت رہیے حیدر چاچڑ صاحب. یاسین بنیری صاحب ہمارے دیرینہ سامع، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو ہر کلر آشا. یاسین بنیری صاحب، محمد بلال صاحب، اللہ دمل شاہ، ساحل حنیف صاحب اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے صحافی و شاعر جناب سلیم شہزاد بھائی، سلیم شہزاد صاحب بہت شکریہ. رفیق لودھی صاحب کو پروگرام بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے دوستوں میں شیئر کیا، جس میں ندیم راجہ صاحب، رعوف علی بریا صاحب اور نوید لودھی صاحبان نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا. رفیق لودھی صاحب نے اپنے اس پروگرام کو آگے شیئر کیا تھا، اس میں بھی پسندیدگی کا اظہار آیا، وہ اسماء گرامی بھی لیے گئے. ساتھ ساتھ فرحان اسماعیل صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، فرحان اسماعیل صاحب، سر جزاک اللہ، بہت شکریہ. فرحان اسماعیل صاحب کے ساتھ ہم ماہنامہ نمود میں ان کے ساتھ اعزازی طور پر ادبی کام کرتے رہے. فرحان اسماعیل صاحب کو خوش آمدید. شاہ صاحب بہت شکریہ. صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب ہمارے شاعر اور وکیل صاحب، غوری صاحب سلامت رہیے. صدیق راز ایڈوکیٹ سر. سلمان مرزا جیتے رہیے آپ جملہ احباب. اگر آپ میں سے کسی کا نام لینے سے رہ جائے بندہ تو بندہ ناچیز کو معاف کر دیجیے گا. معافی کا خاص گار ہے بندہ، نام سامنے جو آتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہے کہ پروگرام میں جو کومنٹ فرماتے ہیں اور لائک پہ ان کا ہاتھ نہیں پڑتا تو وہ کومنٹ تو چھپ جاتے ہیں. تو یہ سامنے جتنے نام آئے ہیں یہ صرف لائک والوں کے نام آئے ہیں. بہت شکریہ. شب کے اس پیر آپ ہمیں سن رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں. جوش صاحب کی برسی کے موقع پر اگر آپ کا کوئی پسندیدہ کلام ہے تو آپ اشارہ فرما دیجئے، وہ کلام حاضر ہو جائے گا. اور محمد بلال صاحب آپ تعریفات کے پل باندھتے ہیں، کوئی مشورہ بھی دے دیا کیجیے. تجویز آپ کی ہمارے لیے، ہمارے سر آنکھوں پر
پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی تجاویز کے منتظر ہیں. تنقید برائے اصلاح بھی قابل قبول ہے. سلامت رہیے. جوش صاحب کا ذکر خیر ہے. آئیے جوش صاحب کے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. جوش صاحب نے نعتیہ کلام بھی کہے ہیں، سو کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں پیش خدمت ہے جناب جوش ملی آبادی صاحب. نعتیہ کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے. جوش ملی آبادی صاحب. آخر میں حضرت جوش ملی آبادی سے التماس ہے کہ اپنا نعتیہ کلام عطا کریں. حضرت جوش ملی آبادی. اس نظم کا عنوان ہے ولادت رسول. مسدس کی صورت میں ہے. مسدس ولادت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں مبارک ہو نوید فتح باب. سبحان اللہ. لو نازل ہو رہی ہے طرف سے الکتاب. وہ اٹھے تاریکیوں کے بام گردوں سے حجاب. وہ عرب کے مطلع روشن سے ابھرا آفتاب. گم ضیاء صبح میں شب کا اندھیرا ہو گیا. وہ کلی جٹ کی گرن پھوٹی سویرا. واہ سبحان اللہ. سویرا ہو گیا. زلف کا پیغام پھر باد صبا دینے لگی. پھر زبان کھل صدائے مرحبا دینے لگی. صبح لہرا کر چلی شب راستہ دینے لگی. شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی. مہر کا زرعی سفینہ آسماں کھینے لگا. چرخ پر دریائے نور انگڑائیاں لینے. خسرو خاور نے پہنچا دی شعائیں دور دور. دل کھلے شاخیں ہلی شبنم اڑی چھایا سرور. آسمان روشن ہوا کانپی زمین پر موج نور. پاؤں پھٹی دریا بہے سن کی ہوا چہکے دیور. نور حق باران کی چوٹی کو جھلکانے لگا. دل بری سے پرچم اسلام لہرانے لگا. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ. گر گئے داغوں سے بت خم ہو گئی پشت گناہ. چرخ سے آنے لگی بے ہم صدائے لا الہ. ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر گناہ. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا. شاعری سچ بولتی ہے. جوش ملی آبادی صاحب کا پرجوش کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. آج جناب کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ قریق رحمت فرمائے. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. سبحان اللہ. روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے تھی حاصل گج گلاہی وہ رسول. کلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول.
جس کی ہر ایک سانس قانون الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قانون الہی جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جا بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر، حشر تک ڈالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر اٹھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری پنہا قوتوں سے آج بھی دنیا ہے تنگ، کس طرح تو نے مٹایا امتیاز نسل و رنگ. ڈھال دی تو نے بنائے ارتباط جام و سنگ، بن گیا دنیا میں تخیل اخوت ذوق جنگ. تیرگی کو روح کشے مہرے درخشاں کر دیا، تو نے جس کاٹے کو چمکایا گلستاں کر دیا. کلام شاعر بزبان شاعر جناب جوش ملی آبادی صاحب. نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا مسدس کی شکل میں 3:28 کراچی پاکستان سے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. سماعت فرمایا آپ نے جوش ملی آبادی صاحب کو. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن سجاوٹ جی شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो. सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे. तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें. हमें आपकी जिंदगी अजीज है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ तनवीर हजारा. ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते रहिए. रात को सफर करने से पहले ये यकीन कर लें कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स सही और दुरुस्त हालत में हैं. हेडलाइट्स की गलत एडजस्टमेंट आपकी और दूसरों की ड्राइविंग के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इनको दुरुस्त रखें. हाई बीम का इस्तेमाल सामने से आने वालों के लिए परेशानी और मुश्किलात का बाइस बनता है, लिहाजा अपनी लाइट्स लो बीम पर रखें. गैर जरूरी लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर रंगीन कागज का इस्तेमाल दूसरों के लिए बाइस कोफ्त है. ये तुम कहाँ से सड़क पार कर रहे हो? इस तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है. सड़क सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें. ट्रैफिक कवानीन पर अमल हुकूकुल इबाद की बचा है. हमें आपकी जिंदगी अजीज है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, मैं हूँ सारा जावेद और मैं हूँ मलाइका जावेद. ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते रहिए और सुनते रहिए. प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ. खुशामदीद सामीन इकराम. प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है. जनाब जोश मली आबादी साहब की बरसी के मौके पर 22 फरवरी 1982 कराची में वफ़ात पाई और कराची में ही
آسودہ خاک ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شب کے اس پہر جبکہ پاکستان کا معیاری وقت 3:30 بج چکے ہیں، 3:31 اور فرحان اسماعیل صاحب، وعلیکم السلام سر، ہمارے سینئر صحافی فرحان اسماعیل صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سر الحمدللہ جیسا کہ آپ کی گوش گزار کیا، یہ تو اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو کلام پسند آ رہے ہیں، جوش صاحب کا پرجوش کلام آپ نے نعتیہ کلام مسدس کی صورت میں سماعت فرمایا۔ جوش صاحب کا جوش تخلص ہی نہیں بلکہ ان کا جو انداز سخن آپ نے سماعت فرمایا، ان کی ایک پرجوش نظم پیش خدمت ہے، ناچیز کی زبانی سماعت فرمائیے۔ ان کا جوش جیسا کہ آپ نے نعتیہ کلام میں بھی ان کا جوش ملاحظہ فرمایا۔ جناب جوش صاحب کی ایک پرجوش نظم، وہ جوش ہمارے اندر تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جوش صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ جوش صاحب اپنی ایک نظم میں فرما گئے، بول ایک تارے جھن 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 جھن، بول ایک تارے جھن 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 جھن، اس نظم کا یہ عنوان ہے، جس میں جوش صاحب فرما گئے کہ سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی بولی میری بولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ کیا ردھم ہے، آپ جوش صاحب کی شاعری ذرا سماعت فرمائیں، اور کیا جوش ہے، وہ جوش ہم کہاں سے لائیں کہ سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ سارے جگ کے ڈیرے دل میں، دنیا بھر کے گھیرے دل میں، سارے دل ہیں میرے دل میں، سارے جگ کے ڈیرے دل میں، سارے بھر کے دنیا بھر کے گھیرے دل میں، سارے دل ہیں میرے دل میں، سب کی دھڑکن میری دھڑکن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ سب کی آنکھیں میرے تارے، سب کی سانسیں میرے دھارے، سارے انسان میرے پیارے، سب کی آنکھیں میرے تارے، سب کی سانسیں میرے دھارے، سارے انسان میرے پیارے، ساری دھرتی میرا آنگن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ میرے من میں گلشن سب کے، میرے من میں جوبن سب کے، میری صورت درشن سب کے، میرے من میں گلشن سب کے، میرے من میں جوبن سب کے، میری صورت درشن سب کے، سب کی صورت میرا درشن، بول ایک تارے جھن 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 جھن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ شاعری سچ بولتی ہے، جوش ملی آبادی صاحب کی پرجوش نظم مکرر، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ سارے جگ کے ڈیرے دل میں، دنیا بھر کے گھیرے دل میں، سارے دل ہیں میرے دل میں، سب کی دھڑکن میری دھڑکن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ سب کی آنکھیں میرے تارے، سب کی سانسیں میرے دھارے، سارے انسان میرے پیارے، ساری دھرتی میرا آنگن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ میرے من میں گلشن سب کے، میرے من میں جوبن سب کے، میری صورت درشن سب کے، سب کی صورت میرا درشن، بول ایک تارے جھن 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 جھن، بول ایک تارے جھن 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 جھن۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا انداز سخن ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ ان کے والد اور ان کے دادا بھی شاعر رہے اپنے زمانے کے، جبھی جناب جوش ملی آبادی صاحب نے اس غزل میں فرمایا جس سے پروگرام کا آغاز ہوا کہ جب سے مرنے کی جی نے ٹھانی ہے،
جب سے مرنے کی جینے ٹھانی ہے کس قدر ہم کو شادمانی ہے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے، اور آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا، مہربانی ہے مہربانی ہے، کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، کوئی صدمہ ضرور پہنچے گا، آج کچھ دل کو شادمانی ہے، جب سے مرنے کی جین ٹھانی ہے کس قدر ہم کو شادمانی ہے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیسے کیسے کلام کہہ گئے، سورہ رحمان کا ایک تاثر جو آپ کی سماعتوں تک پہنچا، ماشاءاللہ۔ اور جوش صاحب نے وہ فرمایا تھا، آپ کی یادداشتوں میں ضرور یہ محفوظ ہوگا، جوش صاحب نے فرما گئے کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، یعنی جہاں جہاں تک انسان ہیں، جہاں جہاں تک بشر ہیں، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب جوش ملی آبادی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ جوش صاحب کا جو ابتدائی دور ہے اس کا رنگ سماعت فرمائے۔ جوش ملی آبادی صاحب کا جو ابتدائی دور کا ایک رنگ ہے کہ ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں کچھ بھی سکون غم نہ ہوا، ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں کچھ بھی سکون غم نہ ہوا، جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا، ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں کچھ بھی سکون غم نہ ہوا، جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا، اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ، اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ، واللہ کہ وہ انسان نہیں اس راز سے جو محرم نہ ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھے؟ بلال صاحب فرما رہے ہیں واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، واللہ کہ وہ انسان نہیں، یعنی اللہ کی قسم وہ انسان نہیں کہ اس راز سے جو واقف نہ ہوا کہ اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ۔ یہ جو سینے میں دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی تڑپ میں ایک مزہ ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، یہاں جوش صاحب کا کلام پیش کیا جا رہا ہے لیکن غالباً امیر مینائی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو جوش صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ، واللہ کہ وہ انسان نہیں اس راز سے جو محرم نہ ہوا، اور راحت کا جہاں میں نام نہیں، ایذا کے سوا آرام نہیں۔ ایذا مانے تکلیف، راحت کا یعنی سکون، راحت خوشی فرحت، راحت کا جہاں میں نام نہیں، ایذا کے سوا آرام نہیں، جس روز سے دل نے یہ سمجھا اس روز سے کوئی غم نہ ہوا، ہم نے نکالی سینکڑوں راہیں کچھ بھی سکون غم نہ ہوا، جان کو کچھ آرام نہ پہنچا، دل کا دھڑکنا کم نہ ہوا، اشکوں کے نکلنے میں ہے تسلی، دل کے تڑپنے میں ہے مزہ، واللہ کہ وہ انسان نہیں اس راز سے جو محرم نہ ہوا، راحت کا جہاں میں نام نہیں، ایذا کے سوا آرام نہیں، جس روز سے دل نے یہ سمجھا اس روز سے کوئی غم نہ ہوا۔
شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جوش ملی آبادی صاحب کے۔ جو صاحب یہ بھی فرما گئے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، ہر وقت دولت کا خیال، یہ بھی کوئی بات ہے، ہر وقت دولت کا خیال، آدمی ہیں آپ اگر تو آدمیت دیکھیے۔ یہ بھی کوئی بات ہے، ہر وقت دولت کا خیال، آدمی ہیں آپ اگر تو آدمیت دیکھیے۔ اور آدمیت کے ہی حوالے سے ایک اور شعر جوش ملی آبادی صاحب کا کہ اٹھ کھڑے ہو آؤ تکمیل عبادت کے لیے، اٹھ کھڑے ہو آؤ تکمیل عبادت کے لیے، ایک نیا نقشہ بنائیں آدمیت کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جوش ملی آبادی صاحب۔ فرحان اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں دعائے مغفرت فرمائی آپ نے، جزاک اللہ، سلامت رہیے، کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جوش ملی آبادی صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جزاک اللہ فرحان اسماعیل صاحب، آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا، مغفرت کی دعا فرمائی۔ یقیناً ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور آج ہم یہاں ہیں، کل ہمیں بھی وہاں ہونا ہے، رفتگاہ میں شامل ہو جائیں گے ہم بھی، اور ہمیں اس وقت بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت رہے گی، کیونکہ دنیا میں تو انسان ہوتا ہے تو انسان اپنے لیے بھی دعا کر لیتا ہے، اپنے لیے دعا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے کیا کرے گا۔ سو دعاؤں کی ضرورت اس وقت زیادہ پڑتی ہے انسان کو جب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، تو اس کی مغفرت کے لیے یقیناً دعا کرنا، آج ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کل شاید ہمیں بھی کوئی ہماری بھی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ سلامت رہیے فرحان اسماعیل صاحب، جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک اور کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ ساتھ دے رہے ہیں شب کے اس پیر 3:44 سویرے کی جانب وقت گامزن ہے، وقت کا کام ہے چلتے جانا، اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ گاڑیاں چلانے والوں سے یہی گزارش کہ تیز رفتاری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، نہ صرف ہماری آپ کی، کسی کی بھی جان قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، سو تمام جانوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے تمام ٹریفک قوانین پر عمل کرتے رہیے اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے رہیے۔ سلامت رہیں۔ آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا جناب جوش ملی آبادی صاحب کو، نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ان کا ایک یہ مرثیہ بھی کہتے رہے، تو مرثیہ سماعت فرمائیے جناب جوش ملی آبادی صاحب کا۔ نعتیہ کلام کے بعد کلام شاعر بزبان شاعر میں مرثیہ پیش خدمت ہے۔ زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، آدمی لشکروں کو رون سکتے ہیں کر دیا ثابت یہ تو نے ہے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، لشکروں کو رون سکتے ہیں بہت، وہ کھا سکتا ہے
اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تابندہ تابندہ ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، رکھندہ ہے۔ اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تابندہ ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، رکھندہ ہے۔ روشنو پائندو بالندو بخشیدہ ہے، بخشندہ ہے۔ گامزن تو جس پر تھا وہ زیادہ اب تک زندہ ہے۔ اب تک زندہ ہے تو سگل ہے ذہن کے ہر بند پر، ہر موڑ پر، سمجھو تابندہ ہے تیری گلی کے موڑ پر۔ اے حسین ابن علی، اے سید یزداں نور سے تیرے چمکتی ہے جبین، محب ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہے بدنام بھول سکتا نہیں انسان قربانی تیری، بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی آپ کے فرق کا جھومر ہے پیشان، کا جھومر ہے پیشان۔ پھر بشر کے ذہن پر عکس جنو ہے یا حسین، بشر کے ذہن پر عکس جنو ہے یا حسین، پھر حقیقت رہنے اوہام و خضو ہے یا حسین، پھر دل اقدار نازک غرق خوں ہے یا حسین، پھر بشر باطل کے آگے سرنگو ہے، دل انجام کو پھر گرمیے آغاز دے، اے بہادر وقت کی آواز پر اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے دو جرر، اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے دو، اے مقدس تشنگی مقباج ہو سر سے گزر، مقباج ہو سر سے گزر، اے پیمبر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر، اے مقرر خاموشی ممبر پر آ تقریر، اے مقرر خاموشی اے لہو پھر کشتے پیشانیے کردار بن، اے جراحت یہاں سے باہر نکلتے آخری منظر کرتا ہوں، دیکھ پھر تارے جہنم بن چکا ہے روزگار، آج میں غلطی دہے پھر خیمے لے لو نہار، پھر زمین پر حکمراں ہیں با ہزاراں اقتدار، آتشو دودھ و دخانو شولو برف و شراب، زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین، زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی۔ کلام شاعر بدمان شاعر مرثیہ تحت اللفظ جناب جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر آپ نے کلام شاعر بدمان شاعر میں پہلے نعتیہ کلام سماعت فرمایا اور ابھی آپ نے مرثیہ سماعت فرمایا جوش صاحب کی برسی کے موقع پر۔ ان کی زبانی بھی ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور ناچیز کی زبانی بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے یاد کیا جا رہا ہے جناب جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر 22 فروری 1982 کراچی میں ریلت فرمانے والے شاعر جنہوں نے اپنی خود نوشت یعنی سوانح حیات یادوں کی بارات کتاب لکھی، جس میں جو 1966 میں منظر عام پر آئی اور
بعض روایتوں میں اسلام آباد میں وفات پائی لیکن کراچی میں آسودہ خاک ہیں۔ خاندانی نام شبیر حسین خان، ملیح آباد میں پیدا ہوئے، 5 دسمبر 1898 یا 1894، 2 روایتیں ہیں۔ اردو کے عظیم شاعر، صف اول کی شعراء میں شامل۔ سیتاپور اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب نواب محمد بشیر احمد خان صاحب کے انتقال پر آبائی جائیداد کے انتظام میں مصروف ہو گئے اور پھر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے دارالترجمہ میں بحیثیت ناظر ادبی ملازم ہوئے۔ نظام کے خلاف نظم لکھنے پر معتوب ہوئے اور دہلی چلے آئے۔ وہاں سے ایک ادبی رسالہ کلیم جاری کیا۔ کچھ عرصے بعد ملیح آباد چلے گئے۔ 1942 میں شالیمار فلم کمپنی سے وابستہ ہو کر پونا گئے، 5 برس وہاں قیام کیا۔ آزادی کے بعد وہاں کی حکومت کے شعبہ نشریات میں اردو کے نگران اعلیٰ مقرر ہوئے۔ وہاں کی حکومت نے انہیں پدم بھوشن کا اعزاز دیا۔ 1957 میں ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے۔ کراچی میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور ترقی اردو بورڈ کی طرف سے اردو لغت کے نگران مقرر ہوئے۔ جوش صاحب نے ابتدا میں غزلیں کہیں مگر جلدی نظم کی طرف متوجہ ہو گئے اور شاعر انقلاب کہلائے۔ پہلا مجموعہ ایام شباب میں روح ادب کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد نظموں کے 5 مجموعے شعلہ و شبنم، نقش و نگار، فکر و نشاط، جنون و حکمت اور شاعری کی راتیں شائع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جوش صاحب کے بارے میں ہمارے عہد کے جو نوجوان ہیں، بالخصوص ان تک طلباء و طالبات کے لیے بھی یہ پروگرام اس نوعیت کا ہے کہ ادب میں، جو اردو ادب میں نصاب کی کتابوں میں شعراء کرام کا ذکر ہے اور بعض شعراء کرام کا ذکر نہیں بھی ہے، یہ پروگرام ان نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر جو شعر و ادب سے شغف رکھتے ہیں اور نصاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جوش ملیح آبادی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن یاد رفتہ میں ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے کچھ ان کے بارے میں کچھ باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ انقلابی شاعر رہے، آپ سب جانتے ہیں کہ شعراء کرام کی صف اول میں شامل جوش ملیح آبادی صاحب، جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ فرحان اسماعیل صاحب نے بھی دعا میں اپنا حصہ ڈالا، بہت شکریہ۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شب کے اس پیر، اور جو احباب اس وقت سماعت نہیں فرما سکیں گے ان کے لیے انتظام ہے کہ ہماری ٹائم لائن پہ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ بصیر پور اوکاڑا سے ہمارے شاعر احمد یار جمالی صاحب موجود ہیں، ہمارے سینئر صحافی کراچی پاکستان سے جناب فرحان اسماعیل صاحب پروگرام میں شریک ہیں جناب، اور ساتھ ساتھ محمد بلال اٹلانٹک سٹی سے، اور ساتھ ساتھ پڑوسی استاد شاعر استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند جناب ارشد باری بھائی کی محبت ہے کہ آپ پڑوسی ملک سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ارشد باری بھائی آپ بھی سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ 3:55 اور ہم سویرے کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی وقت ہمیں لیے جا رہا ہے سویرے کی جانب۔ اس وقت ہم نے یہی سوچا کہ 22 فروری کا آغاز تو ہو چکا ہے، تو اس وقت جوش ملیح آبادی صاحب کو ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ان کے کلام، چیدہ کلام پیش کرتے ہوئے ایک پروگرام پیش کیا جائے، اور پھر 5 شعراء کرام کا جو یوم ولادت بھی ہے اس کے لیے ایک اور پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ جناب جوش ملیح آبادی صاحب کے کلام سے اگر آپ کی جانب سے کوئی انتخاب آ جائے تو ٹھیک، بصورت دیگر ہم تو پیش کر رہے ہیں۔ ایک کلام موسیقی کی صورت میں بھی پیش کرنے کی کوشش ہے۔ جناب جوش ملیح آبادی صاحب نے جہاں نظموں پہ ان کا پھر اس کے بعد زیادہ رجحان رہا، لیکن جو غزلیں کہیں وہ بھی خوب ہیں۔ فرما گئے ایک غزل میں جوش ملیح آبادی صاحب نے، یہ بھی آپ نے سنی ہے یقیناً، اور جیسا کہ ابھی آپ نے مرثیہ بھی سماعت فرمایا، اور یہ مشہور ان کا یہ 4 لائنیں تو دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے وہ سب واقف ہیں کہ جوش صاحب نے خوب فرمایا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین،
حسین رب کا، حسین سب کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جوش ملی آبادی صاحب اپنی غزل میں فرما گئے کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا۔ اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا۔ اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا۔ مجھ کو تو یاد نہیں تم کو خبر ہو شاید، مجھ کو تو یاد نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ مجھ کو تو یاد نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا، وہ تجھے یاد کرے جس نے بھلایا ہو کبھی۔ وہ تجھے یاد کرے، وہ تجھے یاد کرے جس نے بھلایا ہو کبھی، ارے میں نے تجھ کو نہ بھلایا نہ کبھی یاد کیا۔ مقتا ہے کہ کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا۔ اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا رونا نہیں، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا۔ اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا۔ مجھ کو تو یاد نہیں تم کو خبر ہو شاید،
مجھ کو تو یاد نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ وہ تجھے یاد کرے جس نے بھلایا ہو کبھی، وہ تجھے یاد کرے، وہ تجھے یاد کرے جس نے بھلایا ہو کبھی، میں نے تجھ کو نہ بھلایا نہ کبھی یاد کیا۔ کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب جوش ملی آبادی صاحب کی غزل آپ نے سماعت فرمائی۔ شاعری سچ بولتی ہے، 4:03 22 فروری سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں پیش خدمت ہے۔ ابھی آپ نے تحت اللفظ جو کلام سماعت فرمایا، سو اب بڑھتے ہیں ایک موسیقی کی صورت میں جوش صاحب کا کلام، یہی کلام موسیقی کی صورت میں بھی سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر حیدر سیف صاحب کی آواز، جوش ملی آبادی صاحب کا یہی کلام۔ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ وہ کرے بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، وہ کرے بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری برباد کیا۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔
غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید. مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید. لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب جوش ملی آبادی صاحب، آواز ڈاکٹر حیدر سیف صاحب. سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں شکوہ تیرا، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا. دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. شاعری سچ بولتی ہے. ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر. جوش صاحب کا آپ نے کلام شاعر پر زبان شاعر بھی سماعت فرمایا، جس میں جوش صاحب کا ایک جوش آپ نے یقیناً سماعت فرمایا ہوگا کہ صرف نام کے جوش نہیں تھے بلکہ باقاعدہ ان میں جوش پایا جاتا ہے، اور ان کی شاعری میں بھی ایک جوش ہے. ان کا جوش کا ایک رنگ یہ بھی سماعت فرمائیے کہ جوش صاحب کا جوش اور ان کا قدرت بیان دیکھیے کہ تشبیہات ملاحظہ فرمائیے، ذرا غور فرمائیے کہ فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن. موسیقیت دیکھیے کس قدر موسیقیت ہے اور جوش ہے کہ فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن. فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں دوبن، گرج میں دھڑکن، چھنن چھنن چھن، جھنن جھنن جھن، دھنن دھنن دھن، گھنن گھنن گھن. ہائے ہائے ہائے، کیا انداز ہے، کیا جوش ہے، کیا قدرت بیان ہے، کیا تشبیہات ہیں. فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن. فضا میں الجھن، ہوا میں سنسن، دمک میں جوبن، گرج میں دھڑکن، چھنن چھنن چھن، جھنن جھنن جھن، دھنن دھنن دھن، گھنن گھنن گھن. ہائے ہائے، جوش ملی آبادی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ زندگی خواب پریشاں ہے کوئی کیا جانے، زندگی خواب پریشاں ہے کوئی کیا جانے، موت کی گردش مژگاں ہے کوئی کیا جانے. زندگی خواب پریشاں ہے کوئی کیا جانے، موت کی گردش مژگاں ہے کوئی کیا جانے. گلشن زیست کے ہر پھول کی رنگینی میں، گلشن زیست کی ہر پھول کی رنگینی میں، دجلہ خون رگے جاں ہے کوئی کیا جانے.
رنگ و آہنگ سے بجتی ہوئی یادوں کی بارات، رنگ و آہنگ سے بجتی ہوئی یادوں کی بارات، رہ روے جادہ نسیاں ہے کوئی کیا جانے، زندگی خواب پریشاں ہے کوئی کیا جانے، موت کی گردش مژگاں ہے کوئی کیا جانے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جوش ملی آبادی صاحب 22 فروری 1982 دنیا سے رحلت فرمائی اور کراچی میں آسودہ خاک ہیں۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ جاری ہے۔ جاتا ہوں سوئے دوست تمنا لیے ہوئے، جاتا ہوں سوئے دوست تمنا لیے ہوئے، رگ رگ میں ایک خلوص کی دنیا لیے ہوئے۔ جاتا ہوں سوئے دوست تمنا لیے ہوئے، رگ رگ میں ایک خلوص کی دنیا لیے ہوئے، پھر لہر سبزہ زار کی دوڑی ہے خون میں، پھر لہر سبزہ زار کی دوڑی ہے خون میں، پھر اور سر کرنے پھر چلا ہوں مہم حسن و عشق کی، سر کرنے پھر چلا ہوں مہم حسن و عشق کی، ہر سانس میں شکست کی دنیا لیے ہوئے۔ پھر لہر سبزہ زار کی دوڑی ہے خون میں، پھر رو رہا ہوں دامن صحرا لیے ہوئے، جاتا ہوں سوئے دوست تمنا لیے ہوئے، رگ رگ میں ایک خلوص کی دنیا لیے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جوش ملی آبادی صاحب اللہ تعالیٰ قریق رحمت فرمائے۔ آج برسی ہے، 4:15 سویرہ کی جانب وقت گامزن ہے۔ 22 فروری سن 2025 جوش صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جوش ملی آبادی صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے ان کی برسی کے موقع پر، اور ان کی یہ کتاب عروس ادب کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ عروس ادب، آئیے اس میں سے کچھ نظمیں پیش کرتے ہیں۔ عروس ادب، انتخاب کلام جناب حضرت جوش ملی آبادی صاحب اللہ تعالیٰ قریق رحمت فرمائے۔ آج ان کی برسی ہے۔ اس کتاب عروس ادب میں سے کچھ نظمیں پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ یہ کتاب عروس ادب فروری 1983 میں شائع ہوئی۔ پہلی اشاعت 1983 میں شائع ہوئی فیڈرل بی ایریا کراچی سے۔
جناب جوش ملی آبادی صاحب کے بارے میں اسی کتاب عروس ادب میں درج ہے کہ خاندانی طور پر آپ آفریدی علی خیل، آپ کے پردادا فقیر محمد خان گویا تخلص تھا، وہ بھی شاعر رہے۔ آپ کے دادا محمد احمد خان احمد تخلص احمد تھا، وہ بھی شاعر رہے۔ والد صاحب بشیر احمد خان بشیر، وہ بھی شاعر رہے، خاندانی شاعر۔ 5 دسمبر 1898 ملیح آباد صبح 4 بجے دنیا میں تشریف لائے۔ اسی کتاب میں درج ہے کہ ان کا خاندانی نام شبیر احمد خان، تخلص جوش، اس کے بعد نام تبدیل کیا، شبیر احمد خان سے شبیر حسن خان ہو گئے۔ ان کے بھائیوں کے نام شفیع احمد خان ولی، تخلص ولی، رئیس احمد خان رئیس، تخلص رئیس، ماشاءاللہ۔ اور ان کی ہمشیرگاں کے نام بھی درج ہیں، افسر جہاں، انیس جہاں، حشمت آرا اور شوکت آرا۔ جناب جوش ملی آبادی صاحب 1898 میں پیدا ہوئے اور 1907 میں نکاح ہوا ان کا، ان کی زوجہ اشرف جہاں، اور رخصتی نکاح کے کافی عرصے کے بعد 1916 میں ہوئی، اور ان کی دختر کا نام درج ہے سیدہ خاتون، اور فرزند سجاد حیدر خروش۔ اساتذہ میں مرزا ہادی عربی کے استاد رہے، مولانا قدرت اللہ بیگ اور مولوی نیاز علی خان فارسی کے استاد رہے، انگریزی کے استاد ماسٹر گومتی پرشاد اور شاعری کے استاد عزیز لکھنوی صاحب رہے۔ جوش صاحب کے بارے میں یہ معلومات انہی کی کتاب عروس ادب میں موجود ہیں۔ سیتا پور اسکول حسین آباد، ہائی اسکول جوبلی ہائی اسکول اور سینٹرل ہائی اسکول اور چرچ مشن ہائی اسکول لکھنؤ، MAO کالج علی گڑھ 1913، سینٹ پیٹرکس کالج آگرہ 1914، شانتی نکتین 1918، ناظر ادب 1924 سے 1934 تک، دارالترجمہ حیدرآباد دکن، ادارت فرمائی 1935 سے 1939 تک، ماہنامہ کلیم دہلی، اور 1940 سے 1941 تک نیا ادب اور کلیم لکھنؤ۔ فلم سے وابستگی 1943 سے 1948 تک، شالیمار پکچرز پونا ممبئی۔ 1949 سے 1955 تک رسالہ آج کل و بساط عالم دہلی۔ مشیر ادب رہے 1957 سے 1959 تک، ترقی اردو بورڈ کراچی۔ پہلا شعر 1907 جبکہ آپ کا نکاح ہوا تھا، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ پہلی نظم 1913 میں کہی، ہلال محرم یعنی محرم کا چاند۔ مجموعوں میں روح ادب 1921 میں، شاعر کی راتیں 1930 میں، نقش و نگار 1936 میں، فکر و نشاط 1937 میں، جنون و حکمت 1937 میں، حرف و حکایت 1938 میں، آیات و نغمات 1941 میں، عرش و فرش 1944 میں، رامش و رنگ 1945 میں، سنبل و سلاسل 1947 میں، سیف و سبو انتخاب 1947 میں، سرود و خروش 1953 میں، سموم و صبا 1955 میں، الہام و افکار 1966 میں، نجوم و جواہر 1967 میں، مرثیے کی کتاب 1980 میں، محراب و مضراب حرف آخر، اس کے علاوہ ایک مجموعہ ریڈ کراس کراچی کے مشاعرے میں گم ہو گیا۔ نثری ادب میں مقالات زرنی 1921 میں، اوراق سحر 1921 میں، اشارات 1942 میں، یادوں کی بارات 1970 میں، لغات کی کتابیں بھی رہیں ان کی۔ آخری شعر ان کا کہ ہم ان کے انتظار میں کل جاگتے رہے، ہم ان کے انتظار میں کل جاگتے رہے،
پھر جیسے ہی وہ آئے ہمیں موت آ گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور وفات کے بارے میں اسی کتاب عروس ادب میں درج ہے، صبح 4 بجے 22 فروری اور 4:22 ہوئے ہیں۔ عجب اتفاق، حسن اتفاق ہے کہ صبح 4 بجے 22 فروری آج ہی کی تاریخ صبح 4 بجے وفات پائی، اور آج 4 بجے پروگرام جاری ہے انہی کی یاد میں۔ 1982 اسلام آباد میں وفات پائی اور کراچی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ بعض روایتوں میں اسلام آباد ہی درج ہے۔ بہرحال یہ معلومات انہی کی کتاب عروس ادب جو کہ 1983 میں شائع ہوئی، فروری کے ہی مہینے میں، اس سے آپ تک منتقل ہوئی معلومات، اور اسی کتاب سے کچھ نظمیں بہت سی ہیں اس میں، سو انتخاب کرنا ہمارے لیے خاصا مشکل کام کہ ہم کسے ترک کریں اور کسے منتخب کریں۔ سارے ہی کلام ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے، اور ساری تقریباً اس میں نظمیں ہیں، اور کئی مجموعوں کا اس میں انتخاب ہے۔ مختلف سن عیسوی کے ساتھ درج ہیں، 1923 اور 1929 اور مختلف اوقات میں، سو ہم سے پڑھنے میں بھی بھول چوک ہو سکتی ہے بہرحال، کیونکہ عربی اور فارسی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال رہے ہیں ان کی شاعری میں۔ ایک جگہ اسی کتاب میں فرمایا کہ ماضی کی سمت ہنس کے اشارہ نہ کیجیے، ماضی کی سمت ہنس کے اشارہ نہ کیجیے، اب ذکر آب و رنگ تمنا نہ کیجیے، ماضی کی سمت ہنس کے اشارہ نہ کیجیے، اب ذکر آب و رنگ تمنا نہ کیجیے، مانوس ہو چکا ہوں غم روزگار سے، مانوس ہو چکا ہوں غم روزگار سے، اب ساز و برگ عیش مہیا نہ کیجیے، اور راس آ چکی ہے عشق کو بے چین زندگی، راس آ چکی ہے عشق کو بے چین زندگی، اب میرے اضطراب کی پرواہ نہ کیجیے، اور سینے میں بے نقاب ہیں سابق کے تجربے، سینے میں بے نقاب ہیں سابق کے تجربے، اب پرسش خلوص کا دعویٰ نہ کیجیے، لیکن اگر حضور کو بدبخت جوش پر، لیکن اگر حضور کو بدبخت جوش پر آتا نہیں ہے رحم تو اچھا نہ کیجیے، ماضی کی سمت ہنس کے اشارہ نہ کیجیے، اب ذکر آب و رنگ تمنا نہ کیجیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جوش ملیح آبادی صاحب ایک اور کلام میں فرما گئے اسی کتاب عروس ادب، جس میں مختلف کتابوں سے یہ کلام یکجا ہوئے ہیں۔ 1930 کا کلام ہے نقش و نگار کتاب سے کہ نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز، نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز۔ یہ ہنوز کا مطلب ابھی تک، آج تک، اب تک۔ نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز، محراب جام تو نے جلایا تھا خود جسے، محراب جام تو نے جلایا تھا خود جسے، سینے کا وہ چراغ بجھایا نہیں ہنوز، بے ہوش ہو کے جلد تجھے ہوش آ گیا، بے ہوش ہو کے جلد تجھے ہوش آ گیا، میں بد نصیب ہوش میں آیا نہیں ہنوز، اور دنیا نے تجھ کو خواب گراں سے جگا دیا، دنیا نے تجھ کو خواب گراں سے جگا دیا، لیکن مجھے کسی نے جگایا نہیں ہنوز، اور مر کر بھی آئے گی یہ صدا قبر جوش سے، مر کر بھی آئے گی یہ صدا قبر جوش سے، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز۔
نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب جوش ملی آبادی صاحب، نقش و نگار 1930 کا کلام۔ اور 1930 کا ہی ایک اور کلام ہے نقش و نگار سے ہی، فرمایا کہ نہ اہل خرد کی ملامت سے ڈرنا، نہ اہل خرد کی ملامت سے ڈرنا، نہ اہل جہاں کی شرارت سے ڈرنا، نہ دنیا کی فانی حکومت سے ڈرنا، نہ طاقت نہ قوت نہ حشمت سے ڈرنا، نہ اہل خرد کی ملامت سے ڈرنا، نہ اہل جہاں کی شرارت سے ڈرنا، نہ دنیا کی فانی حکومت سے ڈرنا، نہ طاقت نہ قوت نہ حشمت سے ڈرنا، بلاؤں سے ڈرنا، نہ آفت سے ڈرنا، نہ غم سے نہ درد مصیبت سے ڈرنا، نہ تکلیف سے اور نہ محنت سے ڈرنا، نہ دوزخ نہ شور قیامت سے ڈرنا، بلاؤں سے ڈرنا، نہ آفت سے ڈرنا، نہ غم سے نہ درد مصیبت سے ڈرنا، نہ تکلیف سے اور نہ محنت سے ڈرنا، نہ دوزخ نہ شور قیامت سے ڈرنا، نہ بے رحم ارباب ثروت سے ڈرنا، نہ بے درد اہل قرابت سے ڈرنا، نہ ذکر تباہی و وحشت سے ڈرنا، نہ فکر خرابی صحت سے ڈرنا، جو ڈرنا تو داغ محبت سے ڈرنا، جو ڈرنا تو داغ محبت سے ڈرنا۔ ہائے ہائے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جوش ملی آبادی صاحب کا انداز دیکھیے کہ نہ اہل خرد کی ملامت سے ڈرنا، نہ اہل جہاں کی شرارت سے ڈرنا، نہ دنیا کی فانی حکومت سے ڈرنا، نہ طاقت نہ قوت نہ حشمت سے ڈرنا، بلاؤں سے ڈرنا، نہ آفت سے ڈرنا، نہ غم سے نہ درد مصیبت سے ڈرنا، نہ تکلیف سے اور نہ محنت سے ڈرنا، نہ دوزخ نہ شور قیامت سے ڈرنا، نہ بے رحم ارباب ثروت سے ڈرنا، نہ بے درد اہل قرابت سے ڈرنا، نہ ذکر تباہی و وحشت سے ڈرنا، نہ فکر خرابی صحت سے ڈرنا، جو ڈرنا جو ڈرنا جو ڈرنا جو ڈرنا تو داغ محبت سے ڈرنا، جو ڈرنا تو داغ محبت سے ڈرنا، جو ڈرنا تو داغ محبت سے ڈرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب جوش ملی آبادی صاحب 1930 نقش و نگار کتاب سے، جو کہ اسی کتاب عروس ادب میں مختلف ان کی مجموعہ جات سے منتخب کلام شائع شدہ ہے، وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے۔ کیا خوب شاعری اور کیا انداز ہے۔ ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں جوش ملی آبادی صاحب کی برسی پر۔ کلام اس قدر ہیں کہ ہم سناتے رہیں، نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ فرما گئے اسی کتاب میں ایک جگہ درج ہے کہ عاشقی کیا ہے جگ ہنسائی ہے، عاشقی کیا ہے جگ ہنسائی ہے، بات ہم نے یہ آزمائی ہے۔ عاشقی کیا ہے جگ ہنسائی ہے، جگ ہنسائی مانے بلال صاحب، جگ ہنسائی یعنی جس پہ دنیا ہنستی ہے، جگ دنیا جہان کو کہتے ہیں۔ عاشقی کیا ہے جگ ہنسائی ہے، بات ہم نے یہ آزمائی ہے، حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی، حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی، اور ان کی طرف خدائی ہے۔ عاشقی کیا ہے جگ ہنسائی ہے، بات ہم نے یہ آزمائی ہے، حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی، اور ان کی طرف خدائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جوش ملی آبادی صاحب، کیا کہنے، بہت سے کلام ہیں، اگر ہم پیش کرنے پر آئیں تو پھر یہ کتاب پوری نہیں پڑھ سکیں گے، اتنا نہیں ہے، بہت طویل ہو جائے گی، طوالت زیادہ ہو جاتی ہے۔ چیدہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہیں کیا واقعی اس وہم میں، عشق کے بارے میں جوش صاحب نے فرمایا، 1938 کا کلام ہے یہ جوش صاحب کا، کہ آپ ہیں کیا واقعی اس وہم میں،
عشق سے ہم لوگ باز آ جائیں گے۔ آپ ہیں کیا واقعی اس وہم میں عشق سے ہم لوگ باز آ جائیں گے؟ ارے عشق کے کوچے میں پائی ہے حیات، عشق کے کوچے میں پائی ہے حیات، عشق کے کوچے ہی میں مر جائیں گے۔ عشق دھوکہ ہی اگر ہے نزد عقل، عشق دھوکہ ہی اگر ہے نزد عقل، ہم قیامت تک یہ دھوکہ کھائیں گے۔ کیا کہنے، آپ ہیں کیا واقعی اس وہم میں عشق سے ہم لوگ باز آ جائیں گے؟ عشق کے کوچے میں پائی ہے حیات، عشق کے کوچے ہی میں مر جائیں گے۔ عشق دھوکہ ہی اگر ہے نزد عقل، ہم قیامت تک یہ دھوکہ کھائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب جوش ملی آبادی صاحب، اور 1941 آیات و نغمات سے یہ کلام محبت کا اعجاز، محبت کا اعجاز فرمایا جوش صاحب نے کہ اب دید کی حسرت کا وہ انداز نہیں ہے، اب دید کی حسرت کا وہ انداز نہیں ہے، پرواز بجز حسرت پرواز نہیں ہے، یہ ہجر مسلسل ہے کہ یہ تلخی انجام، اب روح میں وہ آتش آغاز نہیں ہے، آشفتگی ہیبت شاہین خرد سے، اب مرغ جنوں زمزمہ پرواز نہیں ہے، اللہ ری افسردگی شوق حکایت، اب آرزوئے خلوتی راز نہیں ہے، اور کل جس سے رگو پے میں خروشاں تھا تلاطم، گونجی ہوئی اب دل میں وہ آواز نہیں ہے، اور با این ہما بجلی سی چمک جاتی ہے اب بھی، با این ہما بجلی سی چمک جاتی ہے اب بھی، کیا ہے جو محبت کا یہ اعجاز نہیں ہے۔ اب دید کی حسرت کا وہ انداز نہیں ہے، پرواز بجز حسرت پرواز نہیں ہے، یہ ہجر مسلسل ہے کہ یہ تلخی انجام، اب روح میں وہ آتش آغاز نہیں ہے، آشفتگی ہیبت شاہین خرد سے، اب مرغ جنوں زمزمہ پرواز نہیں ہے، اللہ ری افسردگی شوق حکایت، اب آرزوئے خلوتی راز نہیں ہے، کل جس سے رگو پے میں خروشاں تھا تلاطم، گونجی ہوئی اب دل میں وہ آواز نہیں ہے، باں ہما بجلی سی چمک جاتی ہے اب بھی، کیا ہے جو محبت کا یہ اعجاز نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محبت کا اعجاز، کتاب آیات و نغمات، سن 1941 کا کلام، جوش ملی آبادی صاحب۔ وقت ہوا ہے پاکستان کا معیاری وقت 4:36 22 فروری سن 2025۔ عید رفتہ کے معروف شاعر صف اول کے شاعروں میں شمار جناب جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، جیتے رہیے، اور یہ پروگرام جب آپ سماعت فرمائیں تو آپ بھی جو موجود نہیں ہیں اپنے اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی رسید مل جائے کہ آپ نے پروگرام سماعت فرمایا۔ بے حد شکریہ، سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ اور آپ کے لیے بھی کچھ ہم نے کہا، جی سامعین سے ہم مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ہماری اوقات تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ ہم آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں، کچھ اس ضمن میں
تازہ و تازہ ہم نے کہنے کی کوشش کی ہے. سادہ سی باتیں ہیں کہ ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ عارف شفیق صاحب کو غریق رحمت فرمائے. عارف شفیق صاحب کی یہ زمین ہے اور یہ اشعار ہمارے ہیں کہ ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا. ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا، رفتگاں یاد دلاؤں گا چلا جاؤں گا. ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا، رفتگاں یاد دلاؤں گا چلا جاؤں گا. جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر، جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر، شعر ان کے بھی سناؤں گا چلا جاؤں گا. اور میری آواز کو جو اپنی سماعت بخشیں، میری آواز کو جو اپنی سماعت بخشیں، ان کو میں دل میں بٹھاؤں گا چلا جاؤں گا. محمد بلال صاحب آپ ساتھ ہیں؟ ہمارا کلام سننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں آپ. یہ ہمارا ہی کلام ہے کہ ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا، رفتگاں یاد دلاؤں گا چلا جاؤں گا. جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر، جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر، شعر ان کے بھی سناؤں گا چلا جاؤں گا. میری آواز کو جو اپنی سماعت بخشیں، میری آواز کو جو اپنی سماعت بخشیں، ان کو میں دل میں بٹھاؤں گا چلا جاؤں گا. اور میں نے ترتیب دیا ہے جو سخن گلدستہ، میں نے ترتیب دیا ہے جو سخن گلدستہ، اس کی خوشبو میں لٹاؤں گا چلا جاؤں گا. ان کی برسی میں مناؤں گا چلا جاؤں گا، رفتگاں یاد دلاؤں گا چلا جاؤں گا. جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر، شعر ان کے بھی سناؤں گا چلا جاؤں گا. لیکن اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جوش ولی آبادی صاحب کے کلام پیش کی جا رہے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی احباب اس وقت اپنے کلام سے نوازیں گے تو وہ بھی بالکل شامل ہو جائے گا. لیکن جو تاریخ ولادت 22 فروری کے حوالے سے شعراء اکرام ہیں، ان کے کلام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آج ہی کی تاریخ میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. 10 بجے شب حاضری کا ارادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے. تو بشرط حیات اور ان کو مبارکباد ہم نے پیش کی ہے پروگرام کے آغاز میں. تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ ہمارے عہد کی شاعرہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ ہمارے عہد کی شاعرہ. 22 فروری ان دو شاعرات کا بھی یوم ولادت ہے. تو لیڈیز فرسٹ کے مصداق محترمہ تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ ہمارے آنے والے پروگرام کی پہلی شاعرہ ہوں گی. اور برسی تو فیض صاحب ان کی جوش ملی آبادی صاحب کی جو 22 فروری جاری ہے، سو ان کے بھی چند کلام پیش کریں گے اس میں. لیکن اس وقت خصوصی طور پر جوش صاحب کا ٹریبیوٹ پیش کرنے بندہ حاضر ہوا ہے. تو تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے 3 شعراء کرام بھی ہیں، یعنی مرد حضرات. یہ تو خواتین شاعرات تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، اور جن کا یوم ولادت ہے 22 فروری کو، ان میں شامل ہیں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کراچی سے، اور احتساب خان عامر صاحب تعلق کراچی پاکستان سے لیکن ان دنوں امریکہ میں ہیں، اور نعیم رضا بھٹی صاحب منڈی بہاؤالدین پیدا ہوئے تھے آپ پہاڑیاں والا پنجاب پاکستان میں. منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. سو نعیم رضا بھٹی صاحب، احتساب خان عامر صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ اور تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ کے کلام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ 22 فروری آج ہی کی تاریخ میں اگلے پروگرام میں. اور اس وقت ذکر جاری ہے جوش ملی آبادی صاحب کا، خصوصی طور پر ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے بندہ حاضر ہوا ہے. اگر ان 5 شعراء اکرام کے کلام لے کر ہم بیٹھے تو پھر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پھر فجر کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے. 4:42 ابھی وقت تو ہے، لیکن ان 6 شعراء اکرام کے کلام پیش کرنے کا سلسلہ ابھی نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے دوسرا پروگرام سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ.
ابھی جوش ملی آبادی صاحب کے ہی کلام جاری ہیں۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو جیسا کہ ان احباب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے، ظاہر ہے وقت ایسا ہے۔ فرحان اسماعیل صاحب ہمارے صحافی ہیں، احمد یار جمالی صاحب وسیر پور اکاڑا سے ہمارے شاعر، اور اٹلانٹک سٹی USA سے جناب نیو جرسی سے محمد بلال صاحب ہیں، ارشد باری بھائی پڑوس سے ہیں، استاد نصرت والیاری صاحب کے فرزند، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جناب جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی آپ تک پہنچی۔ ان کے کلام شاعر پر زبان شاعر بھی پہنچا، اور ان کی ایک غزل ڈاکٹر حیدر سیف صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ کلام تو بہت سارے ہیں، سو دیکھتے ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں۔ 4:44۔ سو ان تمام احباب کو جنم دن کی مبارکباد بھی پیش کی گئی نام بنام کہ جن کا یوم ولادت ہے۔ 5 تو ہمارے شعراء اکرام ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جن احباب کا یوم ولادت ہے وہ نام بھی لیے گئے۔ چار 4:45 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جوش ملی آبادی صاحب کی برسی کے موقع پر خصوصی طور پر اس وقت کے پروگرام میں جوش صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جن احباب کا 22 فروری یوم ولادت ہے، جن میں 5 شعراء اکرام شامل ہیں، ان کے کلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے اگلے پروگرام میں آج ہی کی تاریخ میں انشاءاللہ حاضری ہوگی، جن میں تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، اور ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، احتساب خان عامر صاحب اور نعیم رضا بھٹی صاحبان کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک فرینڈز، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ شہباز مروت صاحب، آپ کو سالگرہ دے مبارک شاہ شہباز مروت صاحبہ۔ خادم حسین انڑ سائیں مجھا تاں جو جنم ڈینہں آئے، خادم حسین انڑ سائیں جنم ڈینہں مبارک ہوجے۔ میر عدنان احمد صاحب، سلامت رہیے۔ میر عدنان احمد صاحب کہاں ہیں؟ فیس بک فرینڈ ہیں لیکن پروگرام میں آپ لوگ شرکت نہیں فرماتے، گلہ بنتا ہے آپ سے، کبھی تو شرکت فرمائیں۔ اور ایک اور رمیش کمار صاحب، ماشاءاللہ رمیش کمار صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ کے لیے بھی شبھ کامنائیں۔ عابد علی منگی مجھا مٹھڑا منگی سائیں تاں کے بھی جنم ڈینہں مبارک ہوجے۔ عابد علی منگی سائیں مجھا، جیتے رہیے۔ اور جناب ذوالفقار نقش بندی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، آپ کا بھی ماشاءاللہ یوم ولادت ہے۔ ثقلین عباس صاحب اور عارف دانش بھٹی صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ یوم ولادت ہے۔ اور سید حسین الطاف صاحب 78 برس، سو آپ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ اور یہ جو ثقلین عباس صاحب ہیں، یہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ یہ ڈرامہ رائٹر ہو گئے ہیں، پہلے یہ RJ تھے ریڈیو کے، اور ہم جس اسٹیشن پر پروگرام کرتے رہے سندھ پولیس FM پہ، یہ وہاں بھی رہے، FM 99 جوش FM 99 پر بھی RJ رہے۔ ثقلین عباس صاحب، ان کے لکھے ہوئے ڈرامے جو ہیں ان میں مشہور ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا جو تحریر فرمایا
خی کے نام سے ان کا ڈرامہ چلا، بہت مشہور ہوا، جس میں وہ فیصل قریشی صاحب اور وہ ایک اداکار مرحوم ہو گئے جو فیصل قریشی صاحب کے اس میں والد صاحب بنے تھے غالباً. سو خی ڈرامہ بہت مشہور ہوا. ثقلین عباس صاحب، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر بھی ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے سر. ہمارے براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور آپ کا خاندانی آبائی تعلق تو فیصل آباد سے ہے، لیکن کراچی میں ہیں آپ، اور ڈرامہ رائٹر ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے میں ایک ڈرامہ، مشہور ڈرامہ جس کا نام ہم نے بتایا، خی. اور دوسرا وہ خی تو جیو ٹیلی ویژن پر چلتا رہا، اور ایک نمک حرام ڈرامہ ان کا ہم ٹیلی ویژن پر یہ بھی مقبول ہوا. نمک حرام کے نام سے ان کا لکھا ہوا ڈرامہ. ثقلین عباس صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیں ثقلین عباس صاحب. اور یہ اس کا تھوڑا سا جو ہم ٹی وی پہ ڈرامہ ان کا چلا، اس کا ہلکی سی جھلک ملاحظہ ہو، سماعت فرمائیں. ان کا یہ ڈرامہ جو چلا نمک حرام کے نام سے ہم ٹی وی پر. جہاں میرا باپ تجھ جیسے جانور کی نمک حلالی کرنے کی کوشش کرتا رہے. محبت تو خدا کا نور ہوتی ہے، یہ اتنی پاس لگتی ہے یہ جتنی دور ہوتی ہے. ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے. میری ماں جیسی معصوم عورتیں ان کے جھوٹے دعووں کے نیچے دبتی اور پستی ہیں. تیرا وقت آ گیا ہے امین قریشی، اٹھ، تیرا وقت آ گیا ہے. نہیں، ابھی آئے گی. نمک حرام آخری قسط 8 شب 8 بجے. جی، آخری قسط 17 مئی کو 2024 میں نمک حرام کی ہم ٹی وی پر چلی. اس کا یہ ایک چھوٹا سا پرومو آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی ڈرامے کا ایک اور پرومو آپ کی سماعتوں کے ساتھ. امین قریشی کے سامنے اس انداز میں بات کریں. کہانی ختم ہو گئی آج. میں جانتا ہوں یہ کام کرنے میں تھوڑی دیر کرتی بھائی. کل صبح کا سورج کی موت کا پیغام لے کے آئے گا. ماں نمک حرام. جی، ثقلین عباس صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ نمک حرام ہم ٹی وی پہ چلا، بہت مقبول ہوا. اور اسی طرح خی انہوں نے لکھا تھا، جو کہ بڑی سیریز رہی. اس میں کہانی ختم ہو جاتی ہے، کردار زندہ رہتے ہیں، لیکن اس کا ایک کردار جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں، لیکن کردار بہرحال یادگار رہتے ہیں. سو یہ سلسلے ہیں. ثقلین عباس صاحب ہمارے براڈ کاسٹر اور ڈرامہ نگار بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب تو ان کے ڈرامے بڑے مشہور ہو رہے ہیں. خی ڈرامہ ان کا. خان کا جان درا خان، اس طرح کو چھوڑ کے بچ جاؤ یار. قبرستان جانا چاہتی ہوں، سب کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنی. ہمارے سے اپنا دشمن کا قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھا، پر آج پڑھوں اپنا زندہ کا باپ اور بھائی کا قبر پہ. کیا دیکھ رہے ہو جناب خان؟ یہ تمہاری ہی قبر ہے. دیکھیے خی لاسٹ ایپیسوڈ بدھ کی رات 8 بجے. جی، اس کی بھی آخری قسط 26 مارچ سن 2024 کو پیش کی گئی. اس ڈرامے کے رائٹر بھی جناب ثقلین عباس صاحب ہیں. جیتے رہیے ثقلین صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. سلامت رہیے. سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ان احباب کو بھی ہم وش کرتے ہیں کہ جن کا یوم ولادت ہے، اگرچہ یوم ولادت کے حوالے سے ایک اور پروگرام پیش کیا جائے گا. سو جن احباب کو ہم نے آج جنم دن کی مبارکباد پیش کی، کیونکہ دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی اسپیشلی، تو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے آئے جناب جوش ملی آبادی صاحب کو، لیکن ان دوستوں کو بھی ہم نے کہا یاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جن کا یوم ولادت ہے. سو اسی لیے ہم نے کہا کہ جن کی ہے سالگرہ ان کو مبارک کہہ کر شعر ان کے بھی سناؤں گا چلا جاؤں گا، لیکن شعر سنائیں گے ان کے جن کی
برتھ ڈے ہے شہداء کرام کی آج دوسرے پروگرام میں. سو اس وقت جنہیں باپ کا یوم ولادت ہے ان کے لیے چلتے چلتے پروگرام کے آخر میں مرزا غالب کا ایک کلام پیش خدمت ہے. ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ایک کلام مرزا غالب کا، لیکن موسیقی جو ہے وہ جدید ہے. سماعت فرمائیے مرزا غالب کا کلام. محمد بلال صاحب آپ کے لیے بھی اپنے تمام سامعین کرام کی سماعتوں کے سپرد مرزا غالب کا کلام. کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب کا تو زو پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کیوں نہ چیخوں کی یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مرزا غالب کا کلام ڈیڈیکیٹ کیا گیا آپ سب کو صبح کے 4:55 22 فروری سن 2025. آج ہم نے یاد کیا جناب جوش ملی آبادی صاحب کو، اور کچھ مختصر احوال بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا، قوائف ان کے، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا گیا. سو امید ہے کہ آپ احباب سماعت فرمائیں گے اور پھر اپنی رسید سے آگاہ فرمائیں گے کہ آپ نے یہ پروگرام سماعت فرمایا، اور اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیے گا کہ پروگرام میں آپ اور کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے. آپ کی تجاویز پر عمل کی بھرپور کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ احمد یار جمالی صاحب، ارشد باری بھائی، فرحان اسماعیل صاحب، محمد بلال صاحبان. جیتے رہیے، سلامت رہیے. اور دیگر نام ہم نے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جن احباب نے گزشتہ پروگرامز میں شرکت فرمائی، جن میں رفیق لودھی صاحب اور عبدالنثار بزمی صاحبان کے کلام پیش کیے تھے 21 فروری کے پروگرام میں. سو رفیق لودھی صاحب نے پروگرام کو آگے بڑھایا، ندیم راجہ صاحب نے، رؤوف علی بریا صاحب اور نوید لودھی صاحبان نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. رفیق لودھی صاحب نے خود پسندیدگی کا اظہار فرمایا. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، مرزا سلمان بیگ، جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے.
اور سفر ندیم زیاری انجم صاحب، محمد بلال صاحب، خورشید نواز لائق بخاری صاحب، محمد رضا صاحب، احمد یا جمالی صاحب، سجیلے مرزا سلمان بیگ اور حیدر چاچڑ سائیں مجھا لکھ تھورا، یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا، محمد بلال صاحب ڈیرہ منانا، ساحل حنیف صاحب، سلیم شہزاد بھائی کراچی سے ہمارے شاعر اور صحافی، بہت شکریہ جملہ ہے آپ کا۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ ارشد باری بھائی بہت شکریہ، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آج ہی کی تاریخ کے ایک اور پروگرام میں۔ محترمہ تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، جناب ذوالفقار اظہر پرواز صاحب، جناب احتساب خان عامر صاحب اور جناب نعیم رضا بھٹی صاحبان، ہمارے عہد کے ان شعراء کرام کے یوم ولادت 22 فروری آج ہی کی تاریخ میں ایک پروگرام اور پیش کیا جائے گا اور ان کے شعراء کرام کے کلام پیش کیے جائیں گے جن کے اسماء گرامی ابھی آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے اور سب کا خیال رکھیے۔ دن کے اوقات میں پانی ضرور پیتے رہیے جی۔ پانی کی کمی جسم میں ہونے کی وجہ سے بعض اوقات حرکت قلب بند ہو جانے کے خدشات ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہارٹ فیل وغیرہ، پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ بندہ اندر سے جب خشک ہو جاتا ہے تو خود اپنا بھی خیال رکھیے اور پانی صاف ستھرا پینے کی کوشش کیجیے، اور بسم اللہ پڑھ کر، یہ تو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ پانی پینے، کھانے پینے کے بھی ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر اور 3 سانس کم سے کم، ایک سانس میں گھٹا گھٹ پانی نہیں پیا جاتا، کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے، اس سے جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ کھڑے ہو کے پانی، صرف آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ پانی پیتے رہیے گا دن بھر میں، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ موسم تو خاصا تبدیل ہو چکا ہے یہاں کراچی کا، سردی جا چکی ہے تقریباً، اور اب کچھ گرم سا موسم ہے، کچھ خزاں، کچھ پودے بھی جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ آج کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں۔ کوشش ہوگی کہ 10 بجے شب حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب خیر عافیت رکھے، خیر و خیریت رکھے، اور طبیعت بھی زیادہ سلسلہ نہ ہو ایسا، تو 10 بجے انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے، وعدہ نہیں ہے، کوشش رہے گی۔ 5 بج چکے ہیں صبح کے، ہمیں اجازت اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ اور یہ 2 گھنٹے کا پروگرام آپ کے سپرد، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 10 بجے شب۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔